بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمام عالم پر جاہلیت کی گہری گھٹا چھائی ہوئی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، نہ کوئی روشنی تھی نہ روشنی کا سراغ، ظلم و کفر کا دور دورہ تھا۔ کہیں انسان نبی خدا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہی کو خدا بنا بیٹھا تھا، تو کہیں اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کے آگے سر نگوں تھا۔ شراب نوشی، بدکاری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری عام تھی۔ ان برائیوں میں جو جتنا ملوث تھا وہ اتنا ہی طاقتور اور معزز تھا۔ کمزور اور نادار لوگوں پر دنیا تنگ تھی، انسانوں کی منڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، بدھ مت اور ہندو مت کو عروج حاصل تھا۔ عرب بت پرستی میں مبتلا تھے، مردوں کو غلام بنا کر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، عورت صرف جنسی ہوس کی تسکین کا ذریعہ تھی۔ انسان شرک و بت پرستی کی وجہ سے اندھیروں میں گھرا ہوا تھا، مظلوم اور پسا ہوا طبقہ کسی نجات دہندہ کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر قدرت کو ان پر رحم آ گیا، طلوع سحر کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ ماہ ربیع الاول، ایک عام الفیل، سن 570 عیسوی، جمعے کے دن صبح سویرے مدینے میں ایک یہودی زور زور سے چلا کر گروہ یہود کو جمع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہمارے لیے ہلاکت ہو، وہ ستارہ جس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی علامت سمجھا جاتا ہے، آج رات طلوع ہو گیا ہے۔ دنیا کو اندھیروں سے نکالنے والے دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن تھا۔ دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، شیطان کو رجیم کر دیا گیا، ستارے ٹوٹنے لگے، ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا میں غیر اللہ کی عبادت گاہیں منہدم ہو گئیں، جادوگر اور کاہن ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ان کے موکل قید ہو گئے۔ ایسے ستارے آسمان پر ظاہر ہو گئے جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے۔ ہزاروں سالوں سے خشک پڑی ہوئی شام کی وادی سماوا میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں ایسا سیلاب آیا کہ تمام علاقے زیر آب آ گئے۔ کسریٰ کے محل میں پانی بھر گیا، اس کے طاق شگافتہ ہو گئے اور محل کے کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ کاشان میں موجود ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی خشک ہو گئی، اور آتش کدہ فارس کی آگ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھی، جس کو ایک لمحہ بھی بجھنے نہ دیا گیا تھا، بجھ گئی۔ آتش پرستوں کے سردار موبزان نے خواب دیکھا کہ طاقتور اور سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کی قیادت کرتے ہوئے دجلہ عبور کر کے فارس میں داخل ہو گئے ہیں اور اطراف میں پھیل گئے۔ اس رات مجاز سے ایک نور برآمد ہوا جو پرواز کرتا ہوا مشرق کی جانب پہنچ گیا۔ کاہنوں کا علم اور جادوگروں کا سحر باطل ہو گیا اور ان کے ہمزاد شیاطین کو ان سے دور کر دیا گیا۔ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے بت منہ کے بل گر پڑے۔ اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی، پتھر اور درخت باز زبان حال خوشی کا اظہار کرنے لگے، زمین و آسمان میں موجود ہر شے خدا کی تسبیح کرنے لگی اور شیطان حواس باختہ ہو کر بھاگا بھاگا پھرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ابلیس 7 آسمانوں تک جایا کرتا تھا اور وہاں کی خبریں کاہنوں اور ستارہ شناسوں کو پہنچاتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کا داخلہ 3 آسمانوں پر بند کر دیا گیا اور اس کی رسائی صرف 4 آسمانوں تک رہی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کا داخلہ 7 آسمانوں پر بند ہو گیا۔ اس زمانے میں یمامہ میں 2 بہت مشہور کاہن رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام ربی بن ازن جس کو ستی کہتے تھے، وہ تمام کاہنوں میں سب سے زیادہ کہانت کا علم رکھنے والا تھا
اور دوسرا وشق بن حائلہ یمنی تھا۔ ستی عجیب الخلقت تھا، خدا نے اس کو گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں خلق کیا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ رموز اسرار اور آئندہ کے حالات اس سے معلوم کرتے تھے۔ اس رات وہ آسمان کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اس نے ایک روشنی دیکھی جو اطراف عالم میں پھیل گئی، ستارے ٹوٹنے لگے، ایک دھواں سا چاروں طرف پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہوا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ میری موت قریب آ گئی ہے اور کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ گمان یہ ہے کہ پیغمبر ہاشمی کا عروج ہونے والا ہے۔ مکہ کے ایک یہودی عالم یوسف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت رونما ہونے والے واقعات دیکھے تو بولا، یہ اس نبی کی ولادت کی رات ہے جس کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں اور انہی کی ولادت کے سبب شیطان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ صبح ہوئی تو قریش کے لوگوں کے پاس آیا اور پوچھا، کیا رات تمہارے قبیلے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے نہیں کہا تو کہنے لگا، ضرور ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ تمام انبیاء سے افضل اور ان کا آخری ہے۔ جب اس نے مزید کوشش کی تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اپنے گروہ سے کہا، یہ نبی وہ ہیں جو ہم کو ختم کریں گے۔ اب نبوت قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل سے برطرف ہو گئی ہے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے کعب الاحبار جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق کیا پیشن گوئیاں پڑھی اور آپ کی کیا فضائل و صفات مرقوم پائے؟ کعب الاحبار نے کہا، میں نے 72 آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا مطالعہ کیا ہے اور دانیال کی صحائف بھی پڑھے ہیں، اور ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت واضح طور پر موجود ہے اور آپ کی ولادت و عطرت کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فرشتے نازل ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے لیے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے گئے۔ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادر گرامی کے وطن مطہر میں تشریف لائے تو 7 آسمانوں پر ایک منادی کی ندا دی گئی کہ خوشخبری ہو، گوہر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدف مادر میں قرار پایا ہے۔ اس خوشخبری کی منادی زمینوں میں بھی دی گئی اور کوئی چلنے اور پرواز کرنے والا ایسا نہ تھا جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر نہ ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات 70,000 قصر یاقوت سرخ کے اور 70,000 قصر مروارید کے بنائے گئے جن کے نام قصور ولایت رکھے گئے۔ تمام بیشتوں کو آراستہ کیا گیا اور ان سے فرمایا گیا کہ خوشی مناؤ اور اپنے مقام پر بالیدہ ہوتی رہو، کیونکہ تمہارے دوست اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر ہر بیشت خوش ہوئی اور سب قیامت تک خوش رہیں گے۔ تمام پہاڑ، تمام درخت اور ان کی شاخیں اپنے پتوں اور پھلوں سمیت خدا کی تسبیح اور تقدیس کر رہے تھے۔ شیطان کو 40 روز کے لیے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور تمام بت گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ نام قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق نہ تھا اور نہ اس سے پہلے کسی کا نام تھا۔ روایت پسند لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ زمانے بھر کا ممدوح بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ نے رویائے صادقہ کے مطابق آپ کا نام احمد رکھا۔ خالق کائنات نے بھی آپ کو اسی نام سے موسوم فرمایا اور آسمانی کتب و صحائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی کی، جیسا کہ سورہ صف میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا
اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور جو کتاب سماوی مجھ پر نازل ہو چکی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس صاف صاف نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد اور آسمان پر احمد ہے، توریت میں محمد اور انجیل میں احمد ہے۔ ابن معتم کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، میں احمد ہوں یعنی اللہ کی حمد و ستائش کرنے والا، میں ماہی ہوں یعنی اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں یعنی روز محشر لوگ میرے قدم یا مقام پر جمع ہوں گے، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، المقصی ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا، حاشر ہوں یعنی لوگوں کو جمع کرنے والا، میں نبی توبہ ہوں یعنی کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا، میں نبی رحمت ہوں۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہود کے چند افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا آپ کو محمد و احمد، ابو القاسم و بشیر و نذیر اور دائی کے ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام زمین پر محمد اور آسمانوں میں احمد ہے، اور میرا نام ابو القاسم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک حصہ جہنم کا ہوگا، اولین و آخرین میں سے جو کوئی بھی میری نبوت سے انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور دوسرا حصہ جنت کا ہوگا، جو بھی مجھ پر ایمان لائے اور میری نبوت کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرا نام دائی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو اپنے پروردگار کی دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ مجھے نذیر اس لیے کہا جاتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے اس کو جہنم سے ڈراتا ہوں، اور مجھے بشیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہے اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تو وطن مادر میں بھی اپنی والدہ ماجدہ کے لیے سراپائے رحمت ثابت ہوئے۔ حمل اور عمل پیدائش کی جن تکالیف سے زچہ کو گزرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و برکت کے طفیل سے ان تمام صعوبتوں سے بالکل محفوظ رہیں، گویا کہ وہ حمل اور پیدائش کے عمل سے گزری ہی نہ ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ عام عورتوں کی طرح نہ کوئی بوجھ اور ثقل محسوس ہوا نہ متلی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کسی ماں کا حمل اتنا خفیف و لطیف اور عظیم برکتوں والا ہوتا ہوگا جیسا کہ میرا تھا۔ جب مجھ پر زچگی کا وقت آیا تو ستارے یوں نظر آنے لگے گویا وہ میرے قریب آ گئے ہوں، اور جب میرا فرزند دنیا میں آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سجدہ کیا اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے اوپر دیکھا، پھر اس سے ایک نور ساطع ہوا جس سے ہر چیز روشن ہو گئی۔ اس نور میں سے ایک آواز آئی، اے آمنہ تم نے سید عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھو۔ میں نے جب یہ دیکھا تو سارا ماجرا حضرت عبد المطلب سے بیان کیا۔
انہوں نے کہا کہ خدا کی حمد ہے کہ اس نے ایسا فرزند عطا کیا جو خوشبو سے معطر ہے اور گہوارے میں بھی تمام فرزندوں کا آقا ہے۔ وقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہر آلائش سے پاک تھیں اور آپ ناہ بریدہ اور مختون تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں میری عزت و حرمت یہ بھی ہے کہ میں مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوا اور کسی نے میرے سطر کو نہ دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شیب ابی طالب میں ہوئی۔ جس گھر میں ہوئی اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقیل کو حبا کر دیا۔ حضرت عقیل نے محمد بن یوسف ثقفی کو فروغ کیا اور محمد بن یوسف ثقفی نے ہارون رشید کو۔ ہارون رشید کی ماں خیزران نے اس گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ لوگ وہاں آ کر نماز پڑھتے اور اس گھر کی زیارت کرتے۔ آج کل اس جائے مبارکہ کو سعودی حکام نے لائبریری میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کے صدر دروازے کو اندر سے مقفل رکھا گیا ہے تاکہ زائرین اندر نہ جا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔